قومی سبا۔ ایک ایسا قوم جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومت کی بعد ان کی حکومت زبانی زدی خاص و عام تھی۔ اتنی طاقتور حکومت ہونے کے باوجود ایک چوہے نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ آخر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے یہ مالا مال قوم کیوں اور کیسے برباد ہوا؟ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ یمن کی ایک خوبصورت علاقے جہاں ملکہ بلقیس اور قومی طوبہ جیسے لوگ آباد تھے، وہاں ایک اور قوم کی نام بھی مشہور ہے جیسے قومی سبا کہتے ہیں۔ دراصل سبا ایک مرد کا نام تھا جس کی 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن میں چلی گئی تھی اور 4 شام میں۔ قومی سبا ایک اعلیٰ حکومت اور زرخشاں تمدن کی مالک تھی۔ یمن کا علاقہ وسیع اور زرخیز تھا، لیکن زرخیز علاقہ ہونے کے باوجود چونکہ وہاں کوئی عام دریا نہیں تھا، لہٰذا اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ سیلاب اور بارشیں پہاڑوں پر برستے تھے اور ان کا پانی بیابانوں میں بیکار اور بے فائدہ ضائع ہو جاتا تھا۔ اس سرزمین کے سمجھدار لوگ ان پانیوں سے استفادہ کرنے کی فکر میں لگ گئی اور اہم علاقوں میں بہت سے بند باندھے، جن میں سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ پانی کا ذخیرہ رکھنے والا بند مارب تھا۔ مارب ایک شہر تھا جو ان دروں میں سے ایک کے آخر میں واقع تھا اور سرات کی کوہستانوں کے بڑے بڑے سیلاب اس کے قریب سے گزرتے تھے۔ اس درہ کی دہانہ پر بلق نامی 2 پہاڑوں کے دامن میں انہوں نے ایک مضبوط باندھ بنایا تھا اور اس میں سے پانی کی کئی نہریں نکالی تھی۔ اس باندھ کے اندر پانی کا اس قدر ذخیرہ جمع ہو گیا تھا کہ جس سے استفادہ کرتے ہوئے وہ اس بات پر قادر ہو گئی تھی کہ اس نہر کی دونوں طرف کہ جو باندھ تک جاتی تھی بہت ہی خوبصورت و زیبا باغات لگائی اور پھر برکت کھیت تیار کرے۔ اس سرزمین کی آباد بستیاں ایک دوسرے سے متصل تھی اور درختوں کے وسیع سائے ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھے اور ان کی شاخوں پر اتنی پل لگا کرتے تھے کہ کہتی ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے سر پر ایک ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تھا تو یقین بادیگرے اتنے پل اس میں آ کر گرتے تھے کہ تھوڑے ہی دیر میں اور ٹوکری بھر جاتی تھی۔ امن و امان کے ساتھ نعمت کی وفور نے پاک و صاف زندگی کے لیے بہت ہی عمدہ اور مربع ماحول پیدا کر رکھا تھا، ایک ایسا ماحول جو خدا کی اطاعت اور معنوی پہلوؤں کے ارتقاء و تکامل کے لیے مہیا تھا۔ لیکن انہوں نے ان تمام نعمتوں کے قدر کو نہ پہچانا اور خدا کو بھول گئی اور کفرانی نعمت میں مشغول ہو گئی۔ آتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پس کر روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اس کی برعکس وہ اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہیں روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پاخانہ صاف کرتے تھے۔ بعد ازاں ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا غضب ڈایا۔ اللہ تعالیٰ نے صحرائی چوہوں کے ذریعے ان مغرور و مست لوگوں کی آنکھوں سے دور مٹی کی اس باندھ کی دیوار کا رخ کیا اور اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ اچانک ایسی شدید بارشیں برسے اور ایسا عظیم سیلاب آیا کہ جس سے باندھ کی اور دیواریں کہ جو سیلاب کی دباؤ کو برداشت کرنے کے قابل نہ رہی تھی دڑام سے گر پڑے، اور بہت ہی زیادہ پانی کی جو باندھ کے اندر جمع ہو رہا تھا اچانک باہر نکل پڑا اور تمام آبادیوں، باغات، کھیتوں، فصلوں اور چوپایوں کو تباہ کر کے رکھ دیا اور خوبصورت سجے سجائے قصور و محلات اور مکانات کو ویران کر دیا، اور اس کے بعد آباد سرزمین کو خشک اور بے آب و گیاہ صحرا میں بدل دیا، اور ان تمام سرسبز و شاداب باغوں اور پلدار درختوں میں سے صرف چند اراک کی کڑوی شجر، کچھ جاؤ اور کچھ بیرے کی درخت باقی رہ گئی۔ غزل خوانی کرنے والی پرندی وہاں سے کوچ کر گئی اور الو اور کووں نے ان کی جگہ لے لی۔
اس کے بعد ایسا قحط آیا کہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی ذخیرہ کی ہوئی تمام غذا ختم ہو گئی۔ آخر کار وہ مجبور ہو گئی کہ انہیں آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹھا کر کے پہاڑ کی مانند ڈیر لگایا ہوا تھا، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے سب لگتی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنی حصے کی روٹی لے سکے۔ ہاں، جب خدا اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے تو چوہوں کے ذریعے ایک عظیم تمدن کو برباد کر دیتا ہے تاکہ بندی اپنی ذوق اور کمزوریوں سے آگاہ ہو جائے اور قدرت اور اقتدار کے وقت مغرور نہ ہو۔